الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما تموتون وفيما تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لو سب حضرات. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے،
اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے، صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے۔ نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی، نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی، اور بابا نے ضرب کے بدلے عبادت خرید لی۔ ہاں پردہ میں ماں نے عفت و عصمت خرید لی، اور ہمشیر نے جہاں کی شرافت خرید لی، اور حافظ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے عوض اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید لی۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو، محبت نال ذوق نال سارے حضرات۔ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سب تو پہلے میں اپنے اس علاقہ دے تمام دوستوں کو عموماً اور کھتران برادری عزیزم محمد ہاشم حیدری صاحب انہاں کو خصوصاً دادے تحسین دیونا چاہنا کہ انہاں نے اس مقام دے ہوتے دین دے اس دیوے کو جگاون واسطے انتہائی کوشش و کاوش کیتی ہے کہ سالانہ پروگرام ہمیشہ علاقے دی رہنمائی واسطے، عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے جاری و ساری رہوے۔ دوستو انہاں جلسیاں دے پروگراماں کو تسا عام نہ سمجھیا کرو، بلکہ سارے بزرگ گزرن حضرت علامہ
دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہن، علماء دے سر دا تاج ہن، فرمیندے ہن کہ پروگرام ایویں ہوندن جویں تھوک دیا دکاناں ہوویں، ایک بندے کو بھی اگر قرآن و حدیث سنن نال ہدایت نصیب تھی پئی، عقیدے اور عمل دی اصلاح تھی پئی، تو وہ پورے علاقے دی نجات واسطے کافی ہے۔ دل ٹھرے دے زور نال سبحان اللہ۔ بے شک انہاں دا یہ فرمان مصداق ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا کہ صحیح فرمائے کہ کوئی بندہ اگر میں محمد کو آفر کرے کہ 300 بختی قیمتی اٹھ تے کڑے ساں تے ایک بندہ ایک پاسے کرے میں محمد دا کلمہ پڑھن واسطے تیار تھی ونجے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے ایک بندہ زیادہ پیارا ہے انہاں 300 اٹھا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو اس واسطے میں سب تو پہلے داد تحسین بھی پیش کر رہا ہوں اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں انہاں ساریاں برادریاں دا جن وچوں تھند برادری بھی ہے اور سارے عزیز ملک اللہ بخش بھی بیٹھن، کھترائن برادری بھی ہے، جتنے دوست ہیں اللہ ساریاں دے اتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ سارے اشتہار کا عنوان ذکر شہادت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ذکر شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو پہلی گل تو میں تمہارے نال یہ کرنا چاہتا ناراض نہ تھی ہوئے، پراپگنڈے دی دنیا ہے اور سارے ذاکر ہومن یا واعظ ہومن وہ ایویں بیان کریں جی میں لگدا ہوئے جو کرب و بلا دے میدان وچ ایک کیمرے لائی کھڑے ہیں، فلانے کو اتنے تیر لگے، فلاں دے نال اتنے زخم آئے، فلاں کو اتنی برچیاں لگیاں، فلاں اس طرح فلاں اس طرح۔ عقل نال سوچ کے ذرا دسو، اللہ عقل سلیم دیتے، کیا اس وقت جلے اللہ دی طرفوں کرب و بلا دے انہاں عظیم ہستیاں دا امتحان ہوندہ پیا ہا، اس چیز دا کوئی خیال ہے؟ اللہ تے چاہ جا رہا میرے خیال ہے تو بھی نظر تے ہے نا سارے اس پراپگنڈے دی۔ اتھائی کوئی عام معمولی جائی لڑائی تھی بنجے 20-25 افراد ہومن لڑن جھگڑن والے، ہن تو میڈیا دا دور ہے تو فلماں بھی بن ویندیاں، لیکن اگر وہ نہ ہومن کیا کوئی بندہ اندازہ کر سکتے کہ کہیں فلانے کو مکہ مارے، کہیں لکڑی ماری ہے، کہیں کچھ مارے، کہیں کچھ مارے؟ یہ کیا ہے؟
وہ پراپگنڈا کیتا گئے اور سراسر شریعت دی خلاف ورزی ہے بریلوی علماء ہیں یا دیوبندی علماء ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان جڑے بریلوی مسلک دے امام ہیں انہاں کو پوچھا گئے حضرت ذکر حسین سننا یا بیان کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر حسین اللہ دے تقرب دا ذریعہ ہے خدا دی رضا دا زور بولو ذریعہ ہے کہ ایندے نال اللہ راضی تھی دے لیکن شرط ہے کہ سنن والے دی نیت وچ بھی اخلاص ہوے تے بیان کرن والے دی نیت وچ بھی اخلاص ہوے میرے ثواب ہے اگر بیان کرنے والا مولوی ہے یا ذاکر ہے نیت ہے کہ تذکرہ حسین کرے ساں تذکرہ اہل بیت کرے ساں تے 5 لاکھ گھنساں 2 لاکھ گھنساں سارا مولوی ہے وعدے 50,000 گھنساں 40 گھنساں ایک قطعا ناجائز ہے ایک قطعاً کیا ہے زورل بولو ناجائز ہے جیڑے مولوی لوگاں کو آتے ہیں جناب اتنے جائز کیش میرے اندیچ بھیجو تے وقت میں آساں تے ذکر حسین کرے ساں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ممبر رسول تے بیٹھا اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا قطعاً ناجائز ہے جڑے لوگ این نظریے نال سنن آندن کہ مولوی صاحب رویسن چس چیسوں سر دی آواز دی ول ڈیمانڈا ہونیاں مولوی صاحب اج تئیویں امام حسین دی شہادت پڑھائے جو اگلے سال تک رواٹ آندھا رہے ایمیں نا ایمان نہ دسو انہوں تا آدھے وے جو کرب و بلا والیاں کو روایا کائیں جنہ ظلم کیتا نا جنہ نے ظلم کیتا او کونن ابن زیاد دی پارٹی ہے یزید دی پارٹی ہے انہوں نے کیا کیتے ظلم کیتے تے روائے تے ہن میں بھی وہ کام کراں کہ تواڈی رواٹ بھی اگلے سال تک آوے یار بولو تے صحیح جو سسپینس پہ گئے وے کہ بھائی یہ گال سارے مزاج کو نہ ہٹ کے ہے یار مزاج بدلو حقائق دی دنیا چاہو شہادت مصیبت نہیں شہادت نعمت ہے شہادت مصیبت زور بولو مصیبت نہیں ہے شہادت نعمت ہے شہادت انعام ہے کہ دی طرفوں اللہ دی طرفوں اتنا بڑا انعام ہے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان دا مقابلہ دنیا تے ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سادہ دی گل کرنا تساں تے میں دل دے اندر 5 نمازاں پڑھتے ہیں اور صبح دیاں 4 رکعتاں ظہر دیاں 12 رکعتاں عصر دیاں 8 رکعتاں مغرب دیاں 7 رکعتاں تے عشاء دیاں 17 رکعتاں
ہر رکعت دے اندر اللہ دے کول دعا کرنے آئے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سب سیدھے رستے تے چلا تے سیدھا رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں دے اُتے تائیں انعام کیتے، جڑے منعم علیہم لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ہر بندہ دے میں انعام یافتہ، ہر جماعت آکھے کہ اساں انعام یافتہ، لیکن اللہ دا قرآن دے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرمائے دے انعام یافتہ جنہاں تے میں انعام کیتے، وہ نبیاں دی جماعت، وہ صدیقین دی جماعت، وہ شہداء دی جماعت۔ اسا منگے صراط الذین انعمت علیہم، انہاں رستے تے چلا جنہاں تے تائیں کیا کیتے؟ انعام کیتے۔ قرآن کو نہ پوچھے سے مولوی انعام یافتہ، پیر انعام یافتہ، ذاکر انعام یافتہ، فرمایا نہیں، انعام یافتہ نبیوں دی جماعت، صدیقین دی جماعت، شہداء دی جماعت تے انہاں دے رستے دے اتے چلن والے صلحاء دی جماعت۔ ہن قرآن تاہدہ پہ شہید انعام یافتہ ہے۔ انعام ناکام لوگوں کو مل دے یا کامیاب لوگوں کو مل دے؟ زور میں بولو، سارے بولو۔ ناکام لوگوں کو انعام نہیں ملتا۔ سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ سیدنا امام حسین بھی کامیاب تھے، انہوں دے رفقا بھی سارے کامیاب۔ تو قواتم جنابے والا ساؤنہ دیا مصیبتہ کرو نہیں آئے، اور بھری صحبہ اساؤنہ دے بکھا کرو نہیں آئے، انہوں دیا تکلیفہ کرو نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو، اسا امت آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ میرے آقا نے فرمایا دکھ آونا، تکلیف آونا، اے امتحان اللہ دی طرف، اے آزمائش میرے رب دی طرف، تے میرے مالک دائق بطیرائے، میرے اللہ دی عادت، میرے مالک دائق قانون ہے کہ جڑا بندہ جڑی ہستی وہ جتنی زیادہ پیاری ہوندی ہے، جتنی زیادہ محبوب ہوندی ہے، او میرا اللہ مجھے کرے اتنا بڑا امتحان گھند، اتنی بڑی آزمائش گھند۔ تے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جتنا بڑا امتحان ہو دے مجھے کرے زیادہ بڑا اللہ انعام عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، مقام شہادت، عظمت، جتنا بڑا امتحان، جتنی بڑی آزمائش، ذرا قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھو۔ تے میرا ایک جملہ ہی بھی یاد کی تھی وجہ ہے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے صحابہ یا اہل بیت، اے تاریخی لوگ نہیں ہیں، تاریخی لوگ نہیں ہیں، تاریخی لوگ نہیں ہیں، انہیں کو تاریخہ دے اندر تلاش نہ کرائے، اے تے قرآنی لوگ ہیں۔ کیڑے لوگ ہیں؟ قرآنی لوگ ہیں۔ انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت، انہاں دی عفت، انہاں دی عصمت، انہاں دا شان، انہاں دا مقام۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
ایک و شان مولوی بیان کرے، پیر بیان کرے، عالم بیان کرے، زاہد بیان کرے، ولی غوث قطب ابدال بیان کرے، ایک او شان ہے کہ اللہ اپنے قرآن وچ بیان کرے، محمد اپنے فرمان وچ بیان کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شہدائے کربلا۔ اور شروع تو کتوں شروع تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا دی رحلت تھی یہ دنیا تو سائیں نے برقع وٹائے، انہاں دی عمر کتنی آئی؟ 6 سال۔ یاد کرایا جائے کتنی عمر آئی؟ 6 سال۔ تے واقعہ کربلا میرے آقا دی رحلت دے 60 سال بعد ہوئے۔ کتنے سال بعد ہوئے؟ کتنے سال بعد ہوئے؟ 60 سال بعد ہوئے۔ نزول قرآن تو میرے آقا دی زندگی تک ہے، جب سہیں برقع وٹا گئے وقت قرآن نازل تے حضرت امام حسین کتنی عمر دے ہن؟ 6 سال۔ تے حضور نے یا قرآن نے جڑا انہاں دا شان بیان کیتے اس ویلے بیان کیتے۔ سبحان اللہ، یہ جڑا فرمان علماء کو سن دیو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ریحان آیا من الجنہ، جنت دے پھولن جنتی نوجوانہ دے سردارن۔ یہ میرے آقا نے اون ویلے فرمایا جلے حضرت امام حسین اجن بچپن سبحان اللہ، چھوٹے ہن، معصوم ہن۔ اسا مولویاں دی دغا بازی ہے، سارا دھوکہ ہے۔ اسا شروع تھیندے ہیں، حضور نے لب چسائے الحمدللہ، حضور نے گھٹی دیتی سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں بھی یاد ہے؟ میرے آقا نے آپ گود دے اندر کھلایا۔ یہ کیڑا زمانہ ہے؟ زور میں بولو، بچپن۔ کیڑا زمانہ؟ میرے آقا دے سجدیاں نال کھیلے، کیڑا زمانہ ہے؟ حضور دے کندھیاں تے سوار ہوئے، کیڑا زمانہ ہے؟ بچپن۔ اتھوں بچپن تو گھن کے ول اساں سدھے گھن کے آنے کربلا وچ۔ کیا یہ بقایا زندگی جڑی ہے، جوانی ہے، شباب ہے، آپ دے مجاہدے ہن، ریاضت ہے، مشاکلت ہے، جہاد ہن، حصول علم ہا، وہ ساری چیزاں کتھا گئیاں؟ یار بولو تے صحیح، ناراض سے بیٹھے ہوئے۔ یہ حقائق ہیں جن متعلق تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بچپن بیان ہو گیا، عظمت شان مقام، بہت بڑا مقام۔ یہ جو لوگ اساں آدھے پیاسے پیاسے پیاسے، سیدنا امام حسین 10 دن پیاسے، سیدنا امام عثمان 40 دن پیاسے، لیکن یہ پیاس کرن ختم تھئیے جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک چسا دیتے۔ ول کوئی پیاس ضرور نا، پیاس نہیں لگی۔ یہ میرے سونے دا معجزہ، میرے آقا دا کیا ہے؟ زورن بولو، معجزہ ہے۔ لیکن یہ چیز کو ایسا کرے نہیں سوچا، خیال نہیں کیتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا اے در حقیقت امتحان ہے، آزمائش، ابتلا ہے، اور میرے اللہ دا قاعدہ ہے، خدا دا قانون ہے،
رب دا ضابطہ ہے کہ میرا اللہ اپنے پیاریاں کو امتحان گھندے اپنے پیاریاں دی آزمائش کریں گے جڑا جتنا زیادہ رب کو پیارا لگتے مجھے کو اتنا بڑا امتحان گھندے علماء کرام کو سنتے رہنے میں اے جناب محرم تو پہلے ذی الحجہ دا مہینہ اس دی اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی بھی سنتے ہو تے حضرت ابراہیم دا امتحان بھی سنتے ہو اللہ دا نبیوں میں رب دا پیغمبر ہوئے تے نمرود چاہ کے بھا دے اندر سٹے اگ دے اندر سٹے اے اگ دے اندر مننا امتحان ہے یا کہ نہیں سور نہ بولو امتحان آزمائش بہت بڑی ابتلا ہے لیکن میرے مالک نے جس وقت امتحان کی آسمانہ دے اتے کھلبنی ہے ملائکت اللہ دیان اللہ ایک کیا پہنتے ہیں ہکو بندہ ہے تیرا نام دھنن والا ہکو بندہ ہے تیری توحید جن کے وجہ من والا پہ پسو سارے نمرودین اگ دے اندر میں نہ پائے بھاؤ دے اندر میں نہ پائے ہوا والا فرشتہ ہے حکم ہوئے اتنی زور آتی آنکھی چلاما ہت چنگاری باقی نہ راوے بارش والا فرشتہ ہے حکم دیو موسلا دھار بارش والساما ہک اندر باقی نہ راوے میرے اللہ نے میرے مالک نے فرمایا آؤ فرشتے ہو ٹھہر جاؤ میں بھی دہدہ پیاؤں تو سبھی دہدے پہلے ونجو ہمارا ونجو میرے خلیل کو لو جبریل آ گیا میکائیل آ گیا سارے ملائکہ آ گئے آکھن لگے ابراہیم اے کیا ہوگا پہل حکم کرو جبریل آکھن لگا ہک پر مارا ساری بھا چویج کے لگی ویسی جناب ابراہیم نے فرمایا فرشتے ہو نے کوئی دسو میرا اے امتحان میری یہ آزمائش میرا اللہ دہدہ پائے یا نہیں دہدہ پیا فرمایا دہدہ پائے فرمایا جب دہدہ کھڑے جب او راضی ہے کہ میں بھی اُدھی رضا نال راضی تو یہ بہت بڑا امتحان جے کو اللہ دے قرآن آکھے ان ھذا لہو البلاء المبین میں اپنے ابراہیم کو لو بہت بڑے امتحان کی دینا لیکن انعام دیکھو اگدہ کم میں جلاونا بھاودہ کم میں ساڑنا لیکن رب نے فرمایا کہ قلنا یا نار جبریل کو بھی درمیان جو سائیڈ تے کار چھوڑے ڈائریکٹ اللہ نے بھا کو مخاطب کیتے ورنہ نبیاں کول پیغام جبریل گھن کے آندہ اتھا قلنا یا نار اللہ ڈائریکٹ بھا کو آکھے کونی بردم و سلامن علی ابراہیم خبردار بھا خیال کریں ٹھنڈی ہو جا اللہ کتنی ٹھنڈی برف پر بنجا فرمایا نانا سلاما سلامتی والی نہ زیادہ ٹھنڈی جو ٹھنڈ دی وجہ کر کے میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچے لکھے نے جائے قسم دی لکڑی ہے اللہ نے ان کو باغ بہار بنا چھوڑے گویا چیخے دے اندر اللہ دا نبی باغ دی سیر ودا کرے انعام ہے یا کہ نہیں زورن بولو امتحان بھی بہت بڑا تے انعام بھی تے حضرت ابراہیم رب دی رضا تے راضی یا ناراض زورن بولو میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ
وسلم فرمیدا او لوگو سب نبیاں دے امتحان اکٹھے کرو، سب پیغمبراں دی آزمائشاں اکٹھیاں کرو، پر میں محمد دا ہی کوئی امتحان جڑا طائف والے میدان دے اندر میرے اللہ نے میرے کول کیتے کہ علاقے دے آؤ باش بدماش میں محمد تو پچھوں بٹے چاہ کے جھولیاں بھر کے تے تکلیفوں میں دینے آل تے اللہ نے دا کھڑا ہے میرے اس امتحان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن رب نے جتنا بڑا امتحان کیتے اس تو بڑا انعام عطا کیتے، اس تو بڑا انعام عطا کیتے دنیا کے اوتے بھی تے آخرت دے اندر بھی میں تفصیل نہیں عرض کرے گا، میں جلدیاں کربو بلا دے میدان دے اندر بھی آلے رسول کو لو اللہ نے کیا کیتے زور نہ بولو کیا کیتے امتحان جڑے آدھے کھڑے نا مصیبتاں تے روندے ہیں او بھائی اگر او مصیبتاں سمجھن ہا مصیبت سمجھن ہا تو ہک تو بعد بیا نہ دیوین ہا ہک تو بعد بیا نہ دیوین ہا بھائیو تو مصیبت ہے تے قرآن ہدا کھڑے لا تلقو بی ایدیکم الی التہلکہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت وچ نہ سٹائے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو مصیبت وچ نہ سٹائے، قرآن اللہ دا تے حضرت امام حسین جیسا میں آدھا عامل تے عالم تے قاری قرآن دا اس زمانے دے اندر بیا کوئی کہنا ہا وہ جب جان دے ہن کے مصیبت ہے وقت مصیبت وچ بار بار سر دیں کوئی گال میری سمجھ شریف ہی چاندی پئی یا کوئی نہ تے پکایا ہی کرو یہ گال ہی وہ جلے اٹھیں دے ویٹھوں حال بھئی مول صاحب بادشاہ مول صاحب مجھ کو دیتی ہے وہ یار تقریر کیا کی تھی وہ بادشاہ کشے رکھی نے وہ بھائی واز کوئی گال وہ بادشاہ وہ بلنے ٹھاپ دیتے ہیں یہ ایسا مجھ کٹنا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو اللہ دی قسم میں تو ہمدرد خیر خواہ جو تاری سونی جان دن قیامت دے جہنم دی بھا کو لو بچ پو گے میں آدھا بیٹھا ایک قرآن والے لوگ ہیں انہاں دی شان کتھا ہے انہاں دی عظمت کتھا ہے انہاں دا مقام کتھا ہے قرآن ہے تے قرآن کینا کلام ہے کینا کلام ہے ہن ایک ذاکر دا کلام ایک مولوی دا کلام تے ایک میرے اللہ دا کلام کیدا کلام معتبر ہے کیدا کلام سچا ہے جی بھائی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یونا دا خان وادا جتنے بھی لوگ میرا عزیز ہاشم آدائی حضرت امام مسلم بن عقیل کی گل ضرور کرنی ہے سنو میرے دوستو میرے بزرگوں یہ جڑا لکھیا گئے واقعہ در حقیقت ہائی تے امتحان ہائی تے بڑی آزمائش کوفی لا یوفی لوگوں میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطوط لکھن انہیں کو دعوتہ دیتیاں اور جناب سارا امام کوئی نہیں سارا رہبر کوئی نہیں سارے قرآن ماں کوئی نہیں سب قرآن سمجھاون والا کوئی نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خطوط دے بعد جناب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل جڑے آپ دے چچا زاد ہیں انہاں کو بھیجے ونو جائزہ چاہ کے گھرنا ہو حالات معلوم کر کے آؤ جو میں جانتا ہوں یہ کوفی لا یوفی لوگ عراق والے انہوں نے سارے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دلال وفا نہ کی تھی گھن گئے تے ولا بداخر انہاں لوگوں نے حضرت علی المرتضی کو شہید کر چھوڑیا سونے علی کتھا شہید تھے عراق ٹھیک ہے اور عراق دا یہ شہر یہ کوفی لا یوفی یہ امولے آئے حضرت علی المرتضی کو گھن گئے بلا
آپ مدینے آ کے شہید تھے بولو تو صحیح کتنا شہید تھے کتنا شہید تھے کوفہ دی جامع مسجد دے اندر صبح دا ٹائم ہے نماز واسطے جا رہی ہے کس واسطے جا رہے ہیں نماز واسطے سونے علی دی آخری آواز نماز دی ہے نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت میرے برادر عزیز حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نعرہ تکبیر میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات دا جائزہ چاول واسطے بھیجے آپ پہنچن کوفہ دے اندر جاؤ در جاؤ کو کوفیاں دیا جماعتاں آکے بیعت کرن لگ گئے آکے اکھی نچھاون لگ گئے نچھاور کرن پہ گئے اپنے اخلاق اور ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 500 نہیں ہزاروں دی تعداد دے اندر انہاں لوگوں نے آکے بیعت کی تھی جناب مسلم بن عقیل دی اور آپ کو امامت عطا کی تھی مصلح عطا کی تھی خطابت بن سکتے ملھائے حضرت مسلم بن عقیل نے جب جتھے کہ یہ لوگ واقعاتاً سرنال آپ نے خط لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی جان پھل پک چکے ہیں بھائی جان لوگ سارے نالن بھائی جان آؤ تشریف بھیجاؤ جب آپ نے خط لکھے حضرت مسلم بن عقیل نے انہوں ایک خط جناب امام حسین کو پہنچے حضرت امام اس وقت مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ دے اندر آ چکے ہیں آپ چل پائیں آپ چل پائیں نعمان بن بشیر اہل بیت دے نال محبت کرن والا نرم دل لئی گورنر کوفہ ابن زیاد نے یزید کو مشورہ دیتے اگر یہ حالات رہے تو انہیں کنٹرول بھی عراق چلاوے سی انہیں آکھے میں کو چارج دیو ابن زیاد چارج گھن کے آئے بصرے دا گورنر را کوفے دی نال چارج گھن کے آگئے جو ہی ہے اس بے ایمان نے اعلان کیتے اور لوگوں میرے قید و غضب کو جاؤ دیو میرے غصے کو جاؤ دیو میری شقاوت قلبی کو جاؤ دیو میں سنمی لوگ مسلم بن عقیل دے دیوانہ وار پروانہ وار اردا گرد پیچل دن خبردار کل تک اگر کوئی حضرت مسلم بن عقیل دا نا چاول والا ہویا میں گردن لہاونے سا خون دیاں لہاونے سا وہ کوفی بے ایمان لا یوفی بے ایمان صبح دے ٹائم حضرت مسلم عقیل نے مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی نے ہزاروں کی تعداد لوگاں ظہر پڑھائی نے یہ تعداد سینکڑیاں بچ گئی ہیں حتیٰ کہ اثر دے ٹائم کچھ لوگ گئے مغرب دی نماز آپ نے پڑھا کے سلام جو پھر ایک بندہ بھی کوفیاں دا باقی نہ اس سب بے ایمان ساتھ چھوڑ کے چلے گئے جناب مسلم بن عقیل حیران و پریشان مسجد سے دروازے تے آئے کتان زورن بولو سارے بولو کتان معلوم ہویا اہل بیت دا مسکن تے ٹھکانہ مسجد ہا کیڑی شے ہے زورن بولو کیا ہے مسجد تے ہن اساں کیا بنیندے ہیں ناراض نہ تھی بھائی جی بھائی
ایک بھائی گال پوچھ امام حسین سریکی ہن یا عربی ہن دونوں بولو ہیں حضرت مسلم بھی کیا ہن عربی ہن ٹھیک ہے نا اردو دان نہ ہن فارسی دان نہ ہن بلکہ کیا ہن عربی ہر زبان دے نا حروف تہجی ہونا ہے ابتدائی حروف انگریزی ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ اے اندے بنیادی حروف ہیں ایویں نا عربی دے بھی بنیادی حروف انہاں کو حروف تہجی آکھیا ویندے سب تو پہلے قاعدہ پڑھیں دے استاد تے اردو والے بھی ہن جیلے عربی والا قاعدہ بال پڑھ دے الف با تا سا جیم حا خا دال رال را زا سین شین صاد ضاد ایویں نا جیلے اردو والا پڑھ دے وہ پڑھ دے الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال ایویں نا رے اڑے وزے وت یوئے ایویں نا قاف کاف ولگو گاف یہ اردو دا ایویں نا عربی دے اندر گاف بولو ٹے ڑے زور بولو مسجد میم سین جیم دال ادھر ڈال بولو کوئی نہیں تے با ڑا اگر عرب دی اصطلاح ہوئے ہا تا ناراض نہ تھی میں تنقید نہیں کر رہا تو کچھ سیدھا بیٹھا عرب دی اصطلاح کوئی نہیں آدھن سے یہ تسرے کیا لیا کہ باڑا اساں آدھے ہیں امام بار گاہ بار میں کہ گاہ واتی گاف بھی عربی فے ہے قاف ہے کاف ہے پر گاف بڑا من ودے سا کو اعتراض نہیں ہے اعتراض بولو نا نہیں ہے ہر کہنا اپنا مسئلہ کے اپنا مذہب ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لیکن سنیا کو تو حق کو سارا دا سامنتا ضروری ہے کہ اہل بیت دا مسکن مسجد ہے کیا ہے حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد چار عبد الرحمن ابن ملجم بے ایمان خارجی ملعون لعنتی زارد ابو خنجر مارے آپ دا سر دو حصیاں دے اندر پھٹ گئے لیکن پھر میں نے فزت رب الکعبہ میں کو قسم رب کعبہ دی میں علی کامیاب ہو گیا میں علی کامیاب ہو گیا جو جمع شہادت نوشیا کرنا اور حضرت مسلم مسجد دے دروازے تے آئے نا دائیں بائیں دے دل کوئی بندہ نہیں ہے اے لوگ کا قوادل جو جناب نبی دے صحابہ اہل بیت دے دشمن نبی دے صحابہ نے اہل بیت کو کٹھے نہ صحابہ دی اولاد نے اہل بیت کو کٹھے اور سنو میرے علاقہ والے ہو خدا دی قسم ہے جب حضرت مسلم بن عقیل اتھا کھڑے ہیں اور ساتھ نے مرد والا کرنا ایک بڑھا ضعیف بزرگ حضور دا صحابی 90 تو 95 سال عمر ہے ایمیں تھوڑا جیاں جھک کے آگا پائے قریب ہے حضرت مسلم سے زیارت کی ہاتھ چم کے چہرہ انور دلے دے اکھی جو ہنچو جاری تھی پہنی اے مسلم بن عقیل میں تورے نانا دا بوڑا صحابیاں حضور دا خدمت گزارا 95 سال میری عمر ہے میں کو پتا چلے میں انہیں تے مسجد گھٹ بتا دامی انتہائی ضعیف تے کمزورا لیکن تورے بارے سنے بھی تمہیں رہنی سے گیا اٹھی کے آیا آؤ اس وقت میرے گھر دے اندر تشریف گھناؤ میرے گھر کو رونق بخشو میرے گھر آؤ حضرت مسلم نے فرمایا پتہ ہے تے کو ایوب ایہانی بن عروہ کہ میں کو
گھر ٹھہراون دی سزا کیا ہے؟ راہ میں کو علم ہے، میں کو پتہ ہے۔ ابن زیاد دا اعلان سنی کھڑے ہو، جی ہاں سنی کھڑا، لیکن میں حشر برداشت کرے سا، آؤ میرے گھر دی اندر آؤ۔ حضرت حانی بن عروہ نے جناب مسلم بن عقیل کو گھر دی اندر پناہ دیتی ہے، گھر دی اندر رہائش دیتی ہے، اور ہر قسمی حفاظت دی ذمہ داری چاہتی ہے، امان چاہتی ہے۔ انہوں ابن زیاد دا اعلان ادھی سی آئی ٹی گلے دے بدل پتہ چلے، ابن زیاد کو خبر دیتی ہے کہ حضور دا ایک بوڑا صحابی ہے حانی بن عروہ، مسلم اتھائن جیس پولیس آئیے حانی کو گرفتار کر گئے۔ ابن زیاد دے سامنے پیش کی حانی میں کو پتا چلے مسلم سرے کولن، آپ نے فرمایا وال کیا آکھنا چاہتے ہیں؟ میں آکھنا چاہنا میرا اعلان تو سن کی تھی، اگر سارے حوالے کریں تو ٹھیک، ورنہ گردن اڑا لے سا، جنو مار لے سا۔ فرمائے نے بس کیوں کچھ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آخر لگا حانی بن عروہ میں زیادہ گلہ نہیں سننا چاہوں، تیرے بڑھاپے تے ترساں دے اپنی جان تے رحم کر، ہن بھی وقت حانی میرے حوالے کر، ورنہ گردن اڑا لے سا۔ حضرت حانی نے شیرہ دی طرح دھاڑ کے بوڑھے صحابی نے آکھے اے ابن زیادہ سنا، میری جان کو رکھی، میرے جسم کو رکھی، میرا جسم کمزور ہے، جان کمزور ہے، پر ایمان تے کمزور نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت حانی بن عروہ فرماون لگے اے ابن زیادہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، اور مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شہداء کربلا۔ اس نے آکھے ماڑی تے گھن ونجو، تلوار نال سر قلم کر دیو۔ حضور دے بوڑے صحابی دا سر قلم تھی گئے، لیکن محبت اہل بیت اتنی راسخ ہے کہ لون لون دے وچ، وال وال دے وچ حضرت مسلم دا راز نہیں دیتا۔ راز یہ تو جو آدھن توڑ ہے، توڑ نہیں، یہ جوڑ ہے۔ کیا ہے؟ میرے بھائی تشریف گنن، میرے مہمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر، ظلم سہنداری ہا، دکھ پچینداری ہا۔ مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر، ظلم سہنداری ہا، دکھ پچینداری ہا۔ ہو کے راضی خدا دی رضا دے ہوتے، ہو کے راضی خدا دی رضا دے ہوتے، بیٹے بھائی بھتیجے
کوہیندار مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر ظلم سہدا رہا دکھ پچیندا رہا کیویں ظلم و ستم دے طوفاناں دے وچ چند وانگو چمکدا دمکدا رہا کیویں ظلم و ستم دے طوفاناں دے وچ چند وانگو چمکدا دمکدا رہا واہ حسین ہو گئی واہ حسین ہو گئی تیر ہنس کے بدن تے جلیندہ رہا آخری مصرع زور نلک سبحان اللہ جس نے نام محمد دی چوسی زبان اس نو پانی دی بالکل ضرورت نہیں جس نو نام محمد دی چوسی زبان اس نو پانی دی بالکل ضرورت نہیں ظلم سہدا رہا خون چلدا رہا نال لہو دے بدن نو رنگیندا رہا مصطفیٰ دا جگر